السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس دینی پروگرام میں حاضری دینے والے ہمارے اسلامی بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں اور عزیز بچوں، آج میں امانت کے سلسلے میں چند احادیث اور چند قرآنی آیات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں، اور اپنے درس کا آغاز اور ابتدا اس دعا سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے اور ہر طرح کی خیانتوں سے، بددیانت بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امانت داری کی اہمیت، فضیلت، مقام اور رتبے اور ضروریات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس موضوع کے اختیار کرنے کے بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں۔ سر دست میں دو وجہ بتلانا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ تو پرسوں یا 3 روز پہلے کے درس میں نے بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لیے 6 چیزوں کی پابندی کی گارنٹی اور ضمانت لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک چیز امانت داری بھی تھی، اور یقیناً انسان کے لیے بذات خود اور سماج کے لیے امانت داری کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور امانتوں میں خیانتیں یہ بہت ہی بڑا جرم عظیم ہے جو اللہ تعالی کے ہاں ناپسندیدہ اور غیر محبوب ہے۔ دوسری وجہ کہ آج سماج کے اندر اگر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی جائے امانت داریوں کے بارے میں تو یقیناً ایک بہت بڑی، گہری، خاردار، کانٹے دار کھاڑی نظر آتی ہے۔ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے کہ ہم بڑے امانت دار ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر چاہے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر لوگ دھڑلے کے ساتھ امانتوں میں خیانت کرتے ہیں۔ تو آئیے امانتوں کی اہمیت، امانت داری کی اہمیت کے بارے میں ہم قرآنی چند آیات سنیں اور فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کریں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ امانت داری برتنا ساری چیزوں میں کتنا ہی اہم اور کتنا ضروری ہے۔ سامعین کرام اور حاضرین کرام، سب سے پہلے مختصر طور پر ہم یہ جان لیں کہ امانت
کہتے کسے ہیں؟ ویسے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اتنا مزاج اور دماغ دیا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، لیکن ہم مختصر طور پر یاد دہانی کے طور پر آپ لوگوں کو امانت کا ارتھ، مطلب اور مفہوم بتلانا چاہتے ہیں۔ علماء کرام نے امانت کی مختلف اصطلاحی تعریف کی ہے۔ انہیں تعریفات میں سے ایک تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جتنی چیزوں کو فرض اور واجب کیا ہے وہ ساری کی ساری امانت ہے۔ جیسے ارکان اسلام میں سے توحید، رسالت کی گواہی دینا، 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ رمضان کے روزوں کی پابندی اور قرض کی ادائیگی، اور اس سے بڑھ کر امانت کی تاکید اس معاملے میں زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی دھروہر رکھ دے، کوئی امانت رکھ دے، چاہے وہ سامان ہو اور چاہے وہ راز و نیاز کی باتیں ہوں، تو اس کو آپ ویسے ہی بحفاظت رکھیں جیسے اس نے رکھا ہے، اور جب وہ مانگے تو اسے بہت ہی امانت دارانہ طور پر خوش دلی کے ساتھ اس کو واپس کر دیں۔ اور کسی کی دھروہر کو رکھنا یہ اس کے لیے خیر پر مدد کرنا ہے، اور یہ ایک نیک عمل ہے۔ تو امانتوں کا یہ مختصر سا مفہوم ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ راز، ہر وہ بات، ہر وہ دھن، ہر وہ دولت، ہر وہ سامان جو آپ پر اعتماد کر کے کسی بھی انداز کے چیز آپ کے خدمت میں رکھ دے بطور امانت، وہ سب امانت ہے۔ اس پر ہمیں خیانت کرنے کی کوئی آزادی یا گنجائش قطعا نہیں ہے۔ امانت کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد آئیے چند آیات کا مختصر ترجمہ اور تفسیر ہم سنیں کہ امانت کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 1، ذرا دھیان دیں گے، ہم بھی اور آپ سب اس بات پر کان لگا کر خصوصیت کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے اچھے طریقے سے سننے کی اور اس پر گرہ لگانے کی اور عمل کرنے کی۔ نمبر 1، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہمیں، جس نے امانت ہمارے پاس رکھی ہے اس کے پاس واپس کر دینے کا حکم دیا ہے، واجبی طور پر فرض کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر آپ کا کوئی بھائی بہن آپ پر بھروسہ کر کے، آپ کی شرافت کا لوہا مان کر کے، اپنی کسی مجبوری سے یا بنا مجبوری کے آپ کے پاس اگر کوئی چیز، کوئی راز، کوئی دھن، کوئی دولت بطور امانت رکھ دے، تو جب وہ مانگے جس انداز سے رکھا ہے ویسے کی ویسے ہی واپس کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور امانتوں کے واپس کر دینے کا قرآن مجید میں حکم وارد ہونا،
اس بات کی دلیل ہے کہ امانتوں کو امانت داری کے ساتھ، جملہ سنیے گا، امانتوں کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ واپس کر دینا یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ یأمرکم، اللہ تعالی تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کس بات کا؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یہ کہ تم ساری امانتوں کو صاحب امانت کے پاس واپس کر دو، ساری امانتوں کو پوری امانت داری کے ساتھ اس آدمی کے حوالے کر دو جس آدمی نے اپنا دھروہر آپ کے پاس رکھا ہے، اور جب لوگوں کے معاملات میں آپ کو ججمنٹ بنا دیا جائے، فیصلہ دینے والا بنا دیا جائے، تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ دو۔ ان اللہ نعم ما یعدکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی پیاری نصیحت کرتا ہے، بڑی پیاری وصیت و نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا و بصیرا، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یاد رکھو اے وہ لوگ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، وہ یاد رکھے، سارے لوگ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ساتھ ہی ساتھ دیکھنے والا ہے، اور ایسا دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے کہ امانت کو ہم بطور امانت رکھ رہے ہیں، اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، یا لاپرواہی اس کی امانت کی حفاظت میں لاپرواہی کر رہے ہیں۔ ہم تھوڑی سی خیانت کرتے ہیں، یا وقتی طور پر خیانت کرتے ہیں، یا مکمل خیانت کرتے ہیں، بصیرا، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ یوسف بن ماہک المکی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک آدمی نے، جس آدمی نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اس نے بیان کیا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ادِ الامانۃ الی من ائتمنک، تم امانتوں کو ویسے کے ویسے واپس کر دو اس آدمی کے پاس، اس آدمی کی طرف جس نے آپ کو اپنے کسی بات، راز یا دھن پر امین بنایا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر، اور یہ حدیث صحیح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ ادِ الامانہ، اللہ کا تو حکم ہے، ہمارے رسول کا بھی حکم ہے، امانت کو اس آدمی کے حوالے کر دو جس نے اپنی امانت تمہارے پاس رکھی ہے، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، اور اس آدمی کی خیانت نہ کرو جس نے آپ کی خیانت کی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھیے گا، ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے پاس امانت رکھی، پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کی امانت میں خیانت کیا ہے، اللہ بچائے، کبھی میں نے، جس نے آپ کی امانت میں خیانت کی ہے، کبھی میں نے اپنی کوئی امانت آپ کے پاس رکھی، پھر بھی اللہ تعالی کی جانب سے، رسول ہاشمی کی طرف سے آپ کو ذرہ برابر اجازت نہیں ہے کہ بدلہ لینے کے طور پر میری امانت میں آپ خیانت کریں۔ میں نے آپ کی امانت میں خیانت کی، میں مجرم ہوں، میں گنہگار ہوں، لیکن آپ کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ میری امانت میں خیانت کریں۔ دوسری مثال اس حدیث کو سمجھنے کے لیے سنیے،
آپ کسی کے ہاں نوکری کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں، بنا قصور، بنا آپ کی غلطی کے ناظم صاحب اپنی نظامت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی تنخواہ جتنی آپ کا حق ہے اس میں کمی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دینا ہے اور جس انداز کی ڈیوٹی دینا ہے آپ اس میں کمی اور بیشی کریں، کمی کریں، کیونکہ ناظم نے خیانت کی، اس کا جواب وہ دے گا، اور آپ نے بچوں کے حقوق میں اپنے ڈیوٹی میں خیانت کی، اس کو آپ کا حساب دینا پڑے گا۔ ناظم کی خیانت کا یا کسی خائن کی خیانت کو بہانہ بنا کر بدلے کے طور پر اس کے دھروہر میں آپ خیانت کرنے کی اجازت نہیں پا رہے ہیں۔ یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے الٹا جو خیانت ہے، اللہ تعالی نے امانت داری کا ضد اور الٹا یہ خیانت ہے، اور اللہ تعالی نے سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کے اندر 27 کے اندر خیانت کرنے سے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ذرا غور سے سنیے گا، اللہ ہمیں توفیق دے صرف کہنے کی نہیں بلکہ عمل کرنے کی، اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ دیکھنا، یاد رکھنا، تم لوگ اللہ کی اور رسول کی خیانت نہ کرو کہ تم لوگ اپنی امانتوں کی باہم خیانت کرنے لگو اگر تم لوگ جانتے ہو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 27 کے اندر خیانت، بددیانتی، جو کہ امانت داری کے الٹا ہے، اس سے منع فرمایا ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خیانت کی اصل کمی کر دینا ہے، جیسے کہ وفاداری کی اصل پورا کا پورا دے دینا۔ وفاداری کی اصل کیا ہے؟ پورا کا پورا دے دینا۔ ایسے خیانت کی اصل ہے چاہے تھوڑا ہی کمی کر دینا، مکی کے سر کے برابر خرچ کرنا، یا امانت کو ان چیزوں میں استعمال کرنا جن چیزوں میں استعمال کرنے کی اجازت صاحب امانت نے نہیں دی ہے۔ ان ساری چیزوں کو خیانت میں شمار کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ایک مومن مسلمان ہے، ایک منافق ہے۔ مومن ہر گندگیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر جہنم کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور ہر نیک کام کرنے کے لیے کشادہ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ تیار رہتا ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن منافق یہ چور ہوتا ہے، اس کے دل میں بھی چور ہوتا ہے، چوری ہوتی ہے، چوری کی صفت پائی جاتی ہے، اور یہ معاملات میں بھی چور ہوتا ہے۔ مومن کی پہچان امانت داری ہے۔ مومنوں کے صفات میں سے، خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی اور ایک بہت بڑی صفت امانت داری ہے، اور منافقوں کی نشانیوں میں سے بہت بڑی ایک نشانی خیانت ہے۔ جو آدمی اپنے پاس کسی طرح کے رکھے ہوئے امانت میں کسی طرح کی خیانت کرتا ہے، وہ اپنا شمار
منافقوں میں سے کرے، کیونکہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت متفق علیہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، آیت المنافق ثلاث، منافقوں کی پہچان تین چیزیں ہیں، تین چیز۔ اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو اپنے بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب کسی سے ایگریمنٹ کرتا، وعدہ کرتا، عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کے وعدہ خلافی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت، کوئی دھروہر رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ گویا منافقوں کے اندر جتنی پہچان اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ محبوب چیز نہیں ہے، وہ قابل تعریف چیز نہیں۔ تو امانتوں میں خیانت کرنے والے کا شمار منافقوں میں سے ہوگا، یا منافقوں کے اندر جتنی خرابیاں پائی جاتی ہیں انہی خرابیوں میں سے ایک بددیانتی اور خیانت ہے، اس آدمی کے اندر مومن کی ایک صفت پائی جائے گی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، امانت کی فضیلت، امانت داری کی فضیلت آپ سنیے کہ اللہ تعالی نے، تیسری دلیل، اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر مومنوں کی بہت ساری خوبیاں، مومنوں کی بہت ساری اچھائیاں، مومنوں کی بہت ساری پہچان ذکر کیا۔ اللہ تعالی آپ سب کو، ہم سب کو پکا مومن اور مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالی نے مومنوں کی اوصاف ذکر کی ہیں، خوبیاں ذکر کی ہیں، اور دنیا میں جن اوصاف کے بلبوتے پر اللہ راضی ہو کے انہیں کامیابی، کامرانی سے نوازے گا، اس کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالی نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 8 تک مومنوں کی پہچان، صفات، خوبیاں، اچھائیاں ذکر کی ہیں کہ یہ اچھائیاں جس مومن کے اندر پائی جائیں، جس مسلمان کے اندر پائی جائیں، وہی کامیابی حاصل کرنے والا ہے، دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ مومن کون ہے؟ ان کی نشانیاں کیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن وہ لوگ ہیں جو لغو لا یعنی بیکار کاموں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور مومن وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومن وہ لوگ ہیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی، یا مومن مردوں اور عورتوں کی پہچان ہے۔ الا علی ازواجہم، ہاں اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتے ہیں اپنی بیویوں پر اور اپنی لوڈیوں پر، او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، تو جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں اس کا استعمال اپنی منکوحہ اپنی لوڈیوں پر کرتے ہیں، وہ قابل ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اگر منکوحہ بیویوں یا اپنے حصے کی لونڈیوں کے علاوہ اگر کوئی شرمگاہ کی دوسری جگہ استعمال کرتا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اور موضوع سے متعلق والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور مومنوں کی پہچان یہ ہے، مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، نگہداشت کرتے ہیں، اور عہد و پیمان، وعدہ اور ایگریمنٹ کے وہ نگہداشت کرتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں، پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ تو مومنوں کی جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، انہی خوبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے امانت داری کو مومنوں کی خوبی بتلائی ہے، جو دنیا میں کامیابی کے رازوں میں سے، اسباب میں سے ایک راز ہے۔ ایک روایت سنن ترمذی کی ہم اور آپ سماعت کریں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب صحیح ترمذی کی حدیث نمبر 2775 میں صحیح قرار دیا۔ حدیث کے بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ عطا الرحمن سعیدی کو خصوصیت کے ساتھ، اس کی ذریت کو خصوصیت کے ساتھ اور سارے مسلمانوں کو عمومیت کے ساتھ ہمہ وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری اس فریاد کو سن لے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم کامل مکمل مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان کی ظلم و زیادتی سے، جس کے ہاتھ کے ظلم و زیادتی سے ایک مسلمان محفوظ رہے۔ والمومن، اور مومن وہ ہے من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ لوگ ہیں جس سے لوگ محفوظ رہیں، مامون رہیں، سرکشت رہیں اپنے خون پر اور اپنے مال پر۔ اپنے مال پر ہم نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی، بات کی، راز کی، تجارت میں شراکت کی، معاملات میں، اس کو آپ نے، میرا مال محفوظ ہے، آپ سے میرا مال محفوظ ہے، آپ سے میری جان محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مومن وہ ہے من آمنہ الناس، جس سے لوگ محفوظ رہیں اپنے خون، قتل اور اپنے مال پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس آدمی کے پاس گویا ایمان اس کی امانت داری کے حساب سے ہے، اس کی دیانت داری کے حساب سے ہے۔ آدمی کا ایمان، آدمی کے پاس ایمان اس کی امانت داری کے حساب سے ہے، اس کی دیانت داری کے حساب سے ہے۔ فرمان رسول ہے، اس آدمی کے پاس ایمان نہیں جو امانت دار نہیں ہے، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے۔ ولا دینا لمن لا عہد لہ، اور اس آدمی کا دین مکمل نہیں ہے جو اپنے عہد و پیمان پر پورا نہ اترے۔ یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اگر ہم بڑے ڈاکو ہیں، اگر ہم بڑے خائن ہیں، اگر ہم بڑے بددیانت ہیں، تو ویسے ہمارا ایمان چھوٹا ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا، مدھم پڑتا جائے گا۔ ہر ایک کی امانت داری، ہر ایک کی سنو، اپنے گریبانوں میں کہنے والا بھی منہ ڈالے۔ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں، بھائیوں کے حقوق کے بارے میں، اولاد کے حقوق کے بارے میں، بہنوں کے حقوق کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، اپنے ساتھ تعاون کرنے والے کے حقوق کے بارے میں، آپ کے درد کو بانٹنے والے کے حقوق کے بارے میں، آپ پر اعتماد کرنے والے کے بارے میں، حقوق کے بارے میں اپنا پریچھا لیں، جانچیں، دھوکے میں نہ رہیں ہم اور آپ۔ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، جو خائن ہے، جو خیانت کرنے والا ہے، جو ڈھکوسلا باز ہے، اس کے پاس ایمان نہیں۔ گویا جتنے ہمارے اندر امانت ہے اتنا ہی ہمارے پاس ایمان ہے۔ یہاں امانت داری کے نہ ہونے سے ایمان کی نفی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ساتھیوں، انسان یقیناً جزا اور فضا کرتا ہے اور انسان جلد باز ہوتا ہے، ہولناکی، گھبراہٹ اور پریشانی میں انسان جو چاہتا کر دیتا، لیکن وہ آدمی جو عہد و پیمان کا پابند ہے، وہ آدمی، وہ مومن مسلمان مرد اور عورت جو عہد و پیمان کا پابند ہے اور جو امانت دار ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو کوئی خوف
اور حراست اور گھبرانے کی چیز اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون۔ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا، سورہ معارج کی آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 32 تک آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ اللہ کے حقوق ہوں اور چاہے وہ آپ کے دوست احباب بھائی بہن کے حقوق، کتنے امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ دنیا کے اندر بھی اور نہ آخرت کے ہولناکی میں، جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ آج امانتوں میں خیانتیں جو ہوتی ہیں اس کے بہت سارے وجوہات اور اسباب ہیں، انہی میں سے ایک وجہ امانت رکھنے والے کے بارے میں بیجا بدگمانیاں۔ امانت جس نے آپ کے پاس رکھی ہے اس کے بارے میں بیجا بدگمانیاں یا آل اولاد کے ورغلانہ یا سماج میں خیانت کرنے والوں کا چلن، اور اس کے علاوہ یا دنیا داری، آخرت کو فراموش کر دینا۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کے پاس امانتیں رکھی گئیں، واپس کیا لیکن نیت بعد میں بدل گئی، یا تو میرے سلسلے میں بیجا بدگمانی کی وجہ سے یا میرے سلسلے میں بدگمان کرنے والوں کی کامیابی کی وجہ سے، کہ بہت ساری امانتیں لوگوں کے پاس میری پڑی ہوئی ہیں، نہ پورا دینے کے لیے تیار ہیں، زبانی دعویٰ کرتے ہیں، عملی طور پر کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر دینے کے لیے بھی تیار ہیں تو جتنا ہے اتنا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی امانتوں میں ہمیں امانت دار بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ جان لیں کہ جب سماج کے اندر، گھر کے اندر، خاندان کے اندر امانت دار لوگ ہوں گے، لوگوں کی امانتیں من وعن واپس کی جائیں گی، تو اس سماج کے اندر باہم مضبوطی آئے گی، ایک دوسرے سے جڑیں گے، سارے معاملے آسان ہو جائیں گے، ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ گھریلو، خاندانی، مقامی یا ملکی یا ملی مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن جب خیانتیں شروع ہو جائیں گی، چاہے وہ مسجد اور مدرسوں کا معاملہ ہو، چاہے کوئی رفاہی کام کا معاملہ ہو، چاہے گھر کے مالک کی طرف سے ہو یا مالک کے ماتحت رہنے والوں کی طرف سے ہو، ایسے سماج میں بٹوارا ہوگا۔ خیانت کی وجہ سے ہی بٹوارا ہوتا ہے، اور بٹوارا نہیں ہوتا ہے، مالوں کا بٹوارا نہیں ہوتا بلکہ دلوں کا بٹوارا ہوتا ہے۔ مال کا بٹوارا آج کون کرتا ہے؟ امانتیں کون واپس کر رہا ہے؟ مال کے بٹواروں سے پہلے دلوں کا بٹوارا ہوتا ہے، دلوں کا بٹوارا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے ہدایت دے، صبر دے، قوت برداشت کو مضبوط فرمائے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے، جس گھر میں امانت داری ہے، امانتوں کو واپس کیا جا رہا ہے، جس گھر کے افراد خیانتوں سے، بددیانتی سے بچتے ہیں، برسا باس اگر کسی انتظامی مشاکل کی وجہ سے چولہے الگ ہو جاتے ہیں لیکن دل نہیں بڑھتے، محبتیں نہیں بڑھتی، حقوق نہیں بڑھتے۔ لیکن جب خیانتیں ہوتی ہیں، جب چوریاں ہوتی ہیں، جب ڈکیتیاں ہوتی ہیں، جب اپنے لیے دوسرے کی جائیداد کو حلال سمجھنے کے لیے لولا لنگڑا حق بنا کر کے لوگ زیادتیاں کرنا چاہتے ہیں، تو دھن تو نہیں بڑھتا، امانت دار مظلوم ہوتا ہے لیکن دل بانٹ دیا جاتا ہے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، جنازوں میں شرکت کی نفی کر دی جاتی ہے، خوشیوں اور غمیوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں لوگ۔ تو امانت داری سے گھر مضبوط ہوتا ہے، باہمی الفت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، سارے معاملات
बआसानी तय हो जाते हैं मेरे भाइयों साथ। लेकिन जब बददानतियाँ पैदा होती हैं या बददियानती पैदा नहीं है, बदगुमानियाँ हो जाती हैं और उस बदगुमानी को दूर करने के लिए कोई सही मुनासिब हल नहीं निकाला जाता है, तब देख लीजिए कोई घर बता कितने % एक ही बाप के 3 लड़के, एक ही माँ के 3 लड़के, कोई ऐसा घर बता दीजिए जिस घर में ये तीनों लड़के एक दूसरे की अमानत को अमानत समझकर अदा करते हैं, खयानतें नहीं हैं, चालाकियां बेजा ना जाए चालाकियां नहीं, वो घर बहुत ठीक ठाक चलता, बहुत अच्छा चलता। और इंतजामी लिहाज से अगर चूल्हे अलग हो गए तब भी प्यार और मोहब्बत आपस में ताल्लुक बाकी रहेगा। लेकिन इन तीनों भाइयों में से क्या मामला होता है? लाठी डंडे, फिर पुलिस के जेब भरने लगते हैं, जिस महफिल में, अब बड़े चालाक होते हैं खयानत करने वाले, बड़े चालाक, जिस महफिल में बैठेंगे आप ही की बुराई, आप ही पर तोहमत, आप ही की कमी, जिस महफिल में बैठेंगे। और मर्द तो बेचारा हो सकता मशगूल हो, खयानत करने वाली औरतों का तो खास तौर पर यह हाल है। घरों में जा जाके, हाँ बाजी कैसे हैं, हाँ भाभी कैसे हैं, हम तो ये हैं, हम तो हमारे साथ ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। खुलेगा कुश्तों का खून क्यों कर, खुलेगा कुश्तों का खून क्यों कर, लहू पुकारेगा आस्ती का। खयानतें करने वाले लोगों, मैं अपने से कहता हूं, एक दिन आएगा, बददियानतियां करने वाले लोगों, एक दिन आएगा हम अकेले अपने अल्लामुल गुयूब अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने हम अकेले खड़े होंगे। न हमारी बीवी, न हमारा बच्चा, न हमारी बहू, न हमारा भाई, न हमारी बहन। अता रहमान तुम अकेले खड़े हो गए। तसव्वुर करो, जर्रा बराबर भी आपने मस्जिदों में, मदरसों में, अमारत में या भाइयों के हुकूक में जर्रा बराबर भी आपने खयानत की है, तो आप ही हिसाब व किताब दोगे। आपका दीन आपकी अमानतदारी की बुनियाद पर है। लेकिन याद रखो, समाज से या इंसान के अंदर से जब अमानतदारियां खत्म हो जाएं, तब ये समझ लो कि क़ियामत करीब है। क्योंकि अता बिन यसार हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत करते हुए कहते हैं कि हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में हाजिर थे और लोगों से आप खिताब फरमा रहे थे कि अचानक एक आदमी अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर खिदमत हुआ। एक बद्दू देहाती अल्लाह के रसूल अकरम के खिदमत में हाजिर खिदमत हुआ और सवाल कर बैठा, मतस्सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ियामत कब आएगी? तो रसूल अकरम साहब उसकी बात को सुनने के बाद अपनी बात जारी रखे और आपने फरमाया, और उस समाज में मौजूद कुछ लोगों ने सोचा कि मालूम नहीं अल्लाह के रसूल अकरम साहब ने इस बद्दू की बात सुनी कि नहीं सुनी। चुनाचे कुछ लोगों ने उसके सवाल को अल्लाह के रसूल की बात करने के दरमियान नापसंद किया कि नहीं करना चाहिए, अल्लाह के रसूल अपनी पूरी बात कर लेते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि शायद अल्लाह के रसूल अकरम ने इस बद्दू की बात सुनी ही नहीं। जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु को जो कहना था, कौम से खिताब करना था, वो कर चुके। तो आपने कहा, कहाँ है वो आदमी जो अभी क़ियामत के बारे में सवाल कर रहा था? उस आदमी ने कहा, हाँ आना या रसूल अल्लाह, मैं हूँ अल्लाह के रसूल अकरम। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हूँ, आपसे मैंने क़ियामत के बारे में सवाल किया है कि क़ियामत कब आएगी। तो अल्लाह के रसूल ने जवाब दिया, फ़ैदा, जरा गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, बहुत ध्यान दीजिएगा, अपने मन से अमानतदार न बने रहिए, कहीं आपको धोखा तो नहीं है, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं।
کہیں آپ بیجا بدگمان تو نہیں ہیں؟ بچوں، ہمارے بچوں کی شرارتوں کی وجہ سے، ہمارے بچوں کے بچپنا جملوں کی وجہ سے ہم اپنے ہی آپ کو کوس رہے ہیں۔ آپ لوگ سامعین سنیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بدگمان ہو گئے، آپ کو کسی نے بدگمان کر دیا، یا ہمارے بچوں کے بیجا آپ کے ساتھ ہمارے بچوں اور بچیوں کی بیجا گستاخیوں کی وجہ سے آپ مجھے مجرم تو نہیں مان لیے؟ سن لیجئے، اللہ کے رسول نے جواب دیا، فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانتیں کھو دی جائیں، ضائع کر دی جائیں، برباد کر دی جائیں، جب امانتوں میں چوریاں، ڈکیتیاں، خیانتیں، بددیانتی پیدا ہو جائے تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ بدو نے کہا کیف اضاعتها، امانت کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیسے امانتیں ضائع ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی عہدہ، پوسٹ اور مقام اور رتبہ نااہلوں کے حوالے کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ آج گھروں کا مالک چاہے جان بوجھ کر، چاہے خوش گمانی کی وجہ سے اور چاہے کسی مجبوری کی وجہ سے نااہلوں کو بنا دیا جاتا ہے، کوئی اہلیت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ صدر مدرس نااہلوں کو بنا دیا جاتا ہے، نگراں نااہلوں کو بنا دیا جاتا ہے، ناظم نااہلوں کو بنا دیا جاتا ہے۔ اہل والا ہے لیکن وہ چرب زبان نہیں ہے، وہ مکار نہیں ہے، وہ فرادی نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ بھی مقام اور رتبے کو اہل اس کو دینا جو اس کا اہل ہے۔ یہ بخاری، گویا حدیث سے استدلال یہ ہے کہ امانتوں کا ضائع ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ میرے بھائیو ساتھو، امانت داری یہ بہت ہی عظیم خوبی ہے اور اچھے خصلتوں میں سے، نیک خصلتوں میں سے ایک بہترین خصلت اور عادت ہے۔ اور جو آدمی سماج کے اندر جتنا ہی امانت دار ہوتا ہے، لوگ اتنا ہی اس کا اہتمام اور خیال کرتے ہیں۔ آج تو بھائی کیا کہا جائے، آج تو جو جتنے بڑا چور ہے دوسرے کو چور بناتا ہے، جتنے بڑا خائن اور لٹیرا ہے، شریفوں کا لباس بنا کر کے، شریفوں کا چہرہ بنا کر کے دیانت دار کو خائن بتلا دیتا ہے، وعدہ پورا کرنے والے کو عہد و پیمان توڑنے والا بنا دیتا ہے، اور بیچارہ وہ کسی وجہ سے بول نہیں پاتا۔ اسی لیے واقعی معاملات میں ایک چیز ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، معاملات کو لکھ لیا جائے اور اس پر گواہ بنا لیا جائے۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، یاد رکھو کہ امانت داری یہ بہت ہی اہم کامیاب صفت ہے، اور خیانت یہ بددیانتی ہے۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو باقی باتیں امانت داری کے سلسلے میں اگلے درسوں کے اندر رکھوں گا۔ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ آپ ہماری رہنمائی کریں، میری امانت داری کے بارے میں آپ میری نشاندہی کریں، میری بدنیتی کے بارے میں یا بددیانتی کے بارے میں، اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی جو میں نے اپنی اللہ کی دی ہوئی زبان سے آپ کے پاس پہنچایا ہے، اللہ کے رسول کی بات جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زبان سے آپ تک پہنچایا ہے، آپ اپنی خیر مناتے ہوئے، اپنے لیے خیر اکٹھا کرتے ہوئے سارے معاملات میں امانت داری اختیار کرو، اور جہاں امانت میں خیانت کی بات آ جائے، کسی کے برغلانے سے، کسی کے بدگمان کرنے سے، کسی کے بہلانے اور پھسلانے سے، یا بدگمان یا بددیانت سماج میں جینے کو جیسے اپنی نہ بھولو، اپنا نہ بھولو، اپنی نہ بھولو، اپنا نہ بھولو، روز قیامت نہ بھولو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سارے معاملات میں، سارے چاہے وہ حقوق العباد ہو، چاہے حقوق اللہ ہو، امانت داری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بددیانتی سے بچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔ بھائی بوڑھا ہو رہا ہوں، کمزور ہو رہا ہوں، اب زیادہ تقریر نہیں کر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت دے، اللہ تعالیٰ حالات کو سدھار دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھریلو حالات سدھار دے،
مسلمانوں کے رشتہ داروں کے حالات کو سدھار دے، باہمی رشتہ داریوں کے حالات سدھار دے، اللہ تعالیٰ ملک کے حالات کو سدھار دے، اللہ ظالم حاکموں سے بچائے، اللہ خود مجھے ظالم نہ بنائے اور مجھے ظالموں سے محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔